پیج۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ لوگوں کی رائٹر شازمین مہدی اور اس وقت آپ لوگ موجود ہیں میرے آفیشیل یوٹیوب چینل شازمین مہدی ناولز پر۔ جی تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں اور ابھی ہم لوگ ایپی نمبر 11 سٹارٹ کرتے ہیں۔ سزائے عشق ایپیسوڈ نمبر 11 ناول نگار شازمین مہدی۔ کل رات سے انشا بہت خوش تھی، مسکراہٹ اس کے لبوں سے جا ہی نہیں رہی تھی۔ کیا بات ہے، آج میرا بچہ بہت مسکرا رہا ہے، وہ بھی اکیلے اکیلے؟ عظیم صاحب نے انشا کو دیکھتے پوچھا تو وہ کھل کر مسکرا دی۔ بس ایسے ہی، کوئی تو بات ہے جو ہم سے چھپائی جا رہی ہے۔ ارے نہیں بابا جان، کوئی بات نہیں، آپ بتائیں آفس نہیں جانا آج؟ نہیں جانا، پر کچھ دیر میں۔ تو ٹھیک ہے، میں بھی آج پھر لیٹ ہی جاؤں گی۔ آج کچھ دیر میں بابا اور بیٹی ساتھ گزاریں گے۔ گڈ آئیڈیا مائی پرنسس، انہوں نے انشا کو ساتھ لگاتے کہا، اور پھر بہت ہی خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا گیا تینوں ماں بیٹی باپ بیٹی نے۔ سر آپ کے لیے یہ فائل آئی تھی، کانسٹیبل دے کر گیا ہے۔ ہوں رکھ دو۔ عظیم صاحب نے بنا فائل کو کھولے دیکھا تھا۔ انہوں نے ہی کچھ دیر پہلے آفس کال کر کے فائل کو گھر بھیجنے کا کہا تھا۔ اوکے بچہ، میں اب ریڈی ہو جاؤں، مجھے اسی کا انتظار تھا، وہ کہتے اٹھ کر اندر چلے گئے، جبکہ انشا نے سامنے چلتے ہوئے ٹی وی کا ریموٹ کنٹرول اٹھا کر چینل چینج کیا، اور اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ سامنے ہی تو ٹی وی پر برہان کا انٹرویو چل رہا تھا۔ وہ اس وقت رات اس کے پاس آنے والے برہان سے کتنا الگ تھا۔ چہرے پر مکمل سنجیدگی، سوٹ بوٹ میں تیار، مضبوط ہاتھ کی کلائی میں قیمتی گھڑی، یہ تو کوئی اور ہی برہان لگ رہا تھا، جبکہ اس کے ساتھ وہ کوئی دوسرا لڑکا تھا۔ یہ آخر ہے کون؟ انشا کے دل میں سوال ابھرا۔ انشا کے پاس ہر بار اس کا زخمی ہو کر آنا، اور ابھی ٹی وی پر انٹرویو، وہ بہت غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تبھی گل خانم بیگم اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ ارے یہ تو اے بی جولرز کے مالک ہیں، گل خانم نے اسکرین پر نظر آنے والے برہان اور عفنان کے چہرے کو دیکھتے کہا تھا۔ کیا؟ انشا کے منہ سے بے اختیار نکلا، جبکہ بیٹی کی بات پر گل خانم نے بیٹی کو دیکھا۔ تم جانتی ہو انہیں؟ ارے نہیں ماما، میں بھلا کیسے جانوں گی، وہ اصل میں کچھ دن پہلے ہاسپٹل آئے تھے دونوں۔ اس نے ماں کی کھوجتی نظروں سے بچنے کے لیے شروع دن والا قصہ بتا دیا۔ ہوں، پر آپ کو کیسے پتا ان کے بارے میں؟ فاطمہ کے ساتھ گئی ہوں 2-3 بار۔ فاطمہ بیگم نہ صرف انشا لوگوں کے ساتھ والے گھر میں رہتی تھیں، بلکہ فاطمہ بیگم گل خانم بیگم دوستیں بھی تھیں، اور انہی دنوں فاطمہ بیگم کی بیٹی کی شادی تھی اور گل خانم بیگم انہی کے ساتھ تیاریوں میں مصروف تھی۔ اچھا، میں تمہارے بابا سے پوچھ لوں، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ وہ کہتے اٹھی، اور ان کے دوپٹے سے ٹیبل پر پڑی فائل زمین بوس ہوئی تھی، اور اس میں ترتیب سے رکھے کاغذات زمین پر بکھر گئے تھے۔ ارے ماما آپ رہنے دیں، میں اٹھا لیتی ہوں۔ انشا نے گل خانم بیگم کو روکا، جو کاغذات اٹھانے کے لیے زمین پر جھکنے لگی تھیں۔ اوکے، وہ کہتے مسکرا کر آگے بڑھ گئیں، جبکہ انشا گود میں رکھے کشن کو سائیڈ پر رکھتی اٹھی اور زمین پر بیٹھ کر کاغذات اٹھانے لگی۔ مگر ایک آخری کاغذ کو اٹھاتے وہ ساکت ہو گئی تھی۔ اس پر لگی تصویروں کو دیکھتے اس کے ہاتھ سے سارے سمٹے کاغذات دوبارہ زمین بوس ہو چکے تھے۔ اس کی نظریں تصویروں سے پھسلتے نیچے گئیں، مین ہائی لائٹ ہیڈ لائن پر جم گئی تھیں۔ اسے کہاں کسی اور چیز کا ہوش رہا تھا، ساری خوشی پل میں ہوا ہوئی تھی۔ اس نے غائب دماغی سے کاغذات اٹھا کر فائل میں رکھے اور بنا ٹی وی آف کیے روم میں چلی گئی تھی۔ آج کے دن کیا کیا انکشاف ہوئے تھے اس پر۔ پہلے برہان کا اے بی جولرز کا مالک ہونا، اور پھر بابا کے پاس اسی کا کیس۔ وہ ایک اسمگلر تھا، وہ بھی ڈائمنڈ اسمگلر۔ انشا کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، اور انسٹاگرام آن کرتے برہان زیدی لکھ کر ریسرچ کیا، اور اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ سب سے اوپر اسی کا اکاؤنٹ شو ہو رہا تھا۔ وہ آنکھیں پوری طرح کھولے اس کے اکاؤنٹ کو دیکھ رہی تھی، اور اس کے فالوورز کو دیکھتے اس کے لب سے بے اختیار واو نکلا تھا۔ 10+ ملین، بلکہ اس سے کچھ ہی تصویریں اپلوڈ کر رہی تھی، یا پھر ویڈیوز تھیں، اور ان میں اے کے ساتھ ہی اور ان میں اس کے ساتھ وہی انسان تھا جو اس دن ہاسپٹل میں تھا، بلکہ ہر جگہ ہی
تھا وہ؟ آخر اتنا بھی کوئی کسی کے لیے خاص ہو سکتا ہے کیا؟ پھر کچھ دیر برہان کی تصویروں کو دیکھنے کے بعد انشا کو افنان کے بارے میں جاننے کا تجسس ہوا، کیونکہ برہان نے کیا بھی صرف ایک اسی ہستی کو ہی فالو تھا۔ افنان کے اکاؤنٹ پر اس سے زیادہ برہان کی پکچرز تھیں، جن میں کہیں وہ میٹنگ میں بیٹھے تھے تو کہیں برہان اسکیچنگ کر رہا تھا۔ مطلب اتنا بڑا بزنس مین اور اس کے پاس اتنے چوری چھپے آتا تھا، اوپر سے وہ ایک اسمگلر تھا۔ انشا کچھ اور چیک کرتی اس سے پہلے ہاسپٹل سے کال آنے لگی تھی۔ ڈاکٹر، انشا بہت سیریس کیس ہے، کیا آپ آدھے گھنٹے میں یہاں پہنچ سکتی ہیں؟ یس، میں آدھے گھنٹے تک آ جاتی ہوں۔ اس نے ہاں کہتے کال رکھا اور چینج کرنے کے لیے الماری کھولی۔ سامنے ہی جین شرٹ رکھی تھی، اس نے جلدی سے انہیں نکالا اور چینج کرنے چلی گئی۔ سارا دن اس کا موڈ خراب ہی رہا تھا، اس لیے دن کو کھانا بھی وہ گول کر گئی تھی، مگر ابھی بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ انشا، چینج نہیں کیا؟ نہیں ماما، میں تھک گئی ہوں، کھانا کھا کر چینج کروں گی اور آرام بھی۔ ہوں، لگتا ہے کافی تھک گئی ہے آج۔ اس کے جانے کے بعد عظیم صاحب نے کہا، ہوں مجھے بھی لگتا ہے، ورنہ ہر روز تو کچھ دیر ہمارے ساتھ گزارتی ہے۔ چلیں بیگم، آج آپ ہمارے ساتھ ہی گزارا کر لیں۔ عظیم صاحب بیوی کو دیکھتے شرارت سے بولے تو انہوں نے گھور کر دیکھا تھا، جس پر وہ قہقہ لگا اٹھے۔ انشا فریش ہونے کے بعد بالوں کو ٹاول میں لپیٹے اپنے دھیان میں باہر آئی تھی۔ چہرے اور گردن پر ابھی تک پانی کی ننھی ننھی بوندیں تھیں۔ برہان کے کلون کی مہک جیسے ہی اس کے نتنوں سے ٹکرائی وہ ٹھٹک کر رکی تھی۔ کیا وہ اس کے کمرے میں تھا؟ یہ سوال آتے انشا ایک دم پلٹی تو سامنے ہی وہ موظوف بڑے آرام سے صوفے پر ٹانگ رکھے، بازو صوفے کی ہتھیوں پر رکھے آرام فرما تھے۔ تم؟ انشا کے لہجے میں کل والی آپ جناب فی الوقت کہیں جا سوئی تھی۔ اسے ایک دم سب یاد آنے لگا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہونے لگا تھا، جبکہ برہان نے ایک مسکراتی نگاہ اس کے بھیگے بھیگے سراپے پہ ڈالی اور پھر اس کے غصے سے لال چہرے کو دیکھا۔ دیکھو تم جاؤ، نہیں تو میں بابا کو بلا لوں گی، اس نے غصے سے پھولی نتنوں سے کہا، جبکہ اسے غصہ کس بات پر تھا برہان سمجھنے سے ابھی قاصر تھا۔ یہ غصہ اس کے یہاں آنے پر تو بالکل بھی نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا تھا؟ غصہ تو برہان کو آنا چاہیے تھا اسے اس طرح کی واہیات کپڑوں میں دیکھتے، مگر اس کا غصہ تو ابھی انشا کو دیکھتے ہی کہیں دور دم دبا کر بھاگ گیا تھا۔ وہ غصہ جو اس کی ذات کا ایک گہرا خاصہ تھا، پتہ نہیں کیسے اور کیوں، مگر برہان کو لگتا تھا انشا کو دیکھتے ہی وہ ایک الگ برہان بن جاتا تھا، جیسے وہ خود اپنے ہاتھوں سے کہیں بچپن کی یادوں میں بھی دفنا چکا تھا۔ وہ صحت دل سے پھر موم بننے لگتا تھا۔ جو برف اتنے سالوں سے اس کے دل کو اپنی سختی میں جکڑ چکی تھی، اسے انشا کی معصومیت کی گرمی آنچ دینے لگی تھی۔ بلاؤ، برہان اگلے ہی پل اس کے بے حد قریب کھڑا اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا تھا، جبکہ انشا کے حواس بکھرے اسے اتنے قریب دیکھ کر وہ قدم قدم لیتی پیچھے ہوئی اور دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اب پیچھے دیوار تھی اور سامنے برہان۔ بالوں میں لپٹا ٹاول بھی کندھوں پر ڈھلک آیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے نم بال ایک پل میں چہرے کے گرد بکھرے تھے۔ ان سے گرتی پانی کی بوندیں جو ایک دم کھلنے سے نہ صرف انشا کے چہرے پر گری تھیں، بلکہ انہوں نے برہان کے چہرے کے ساتھ بھی چھیڑ خانی کی تھی۔ ویسے تم نے آئی جی صاحب کو آواز نہیں لگائی ابھی تک؟ اس کے شرارت بھرے طنز پر انشا کا پارا اور ہائی ہوا۔ جانتا تھا وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے اسے تنگ کرتے مزہ لے رہا تھا۔ میں تم جیسے چور، ڈاکو، اسمگلر، گینگسٹر کے لیے اکیلے ہی کافی ہوں، مجھے بابا کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں، انشا نے جلے دل کے ساتھ کہا، جبکہ اس کی فراٹے بھرتی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ سے ایک پل کو تو برہان بھی ٹھٹکا، مگر اگلے ہی پل مسکان بکھری تھی اس کے چہرے پر۔ یعنی آئی جی صاحب نے بنا جانے ہی اس کے بارے میں بیٹی کو اس کے بارے میں انفارمیشن دے دی تھی، پر کیوں، کس لیے؟ کیا انشا نے ان سے کوئی بات کی تھی کیا؟ ویسے میرے بارے میں اتنی زبردست اور اندر کی معلومات کہاں سے ملی؟ سچائی پتہ چل ہی جاتی ہے، اسے ڈھونڈنا نہیں پڑتا، انشا نے لفظ چبا چبا کر کہا۔ اور کیا کیا سچ پتہ چلا پھر میرے بارے میں؟ برہان اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ دیوار پر رکھتے جھکتے مینی ہیزی سے بولا، مجھے اور کچھ سننے کا شوق نہیں۔ انشا بنا ڈرے اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی، پر مجھے بتانے کا ہے۔ وہ کچھ کھوئے انداز میں گویا ہوا، مطلب؟ انشا کے کان کھڑے ہوئے اس کی مدھم سرگوشی پر۔ کبھی فرصت سے بتاؤں گا، ابھی چھوڑو، اس نے بات بدلی۔
کیوں کچھ اور بھی رہتا ہے بتانا؟ وقت آنے پر بتاؤں گا، پہلے تم بتاؤ، کل تم سے کچھ پوچھا تھا میں نے۔ برہان کا ایک دم سے لہجہ اور نظروں کا انداز بدلا تھا۔ مجھے نہیں یاد کیا کہا تھا تم نے، اور پلیز ابھی جاؤ، میرے سر میں درد ہے پہلے ہی، آج ویسے بھی بہت کام تھا ہاسپٹل میں۔ اس نے جان چھڑوانے کے لیے کہا تھا، اور اس کی بات پر برہان کی آنکھوں کے سامنے دن والا منظر گھوما۔ وہ یہاں آیا کس لیے تھا، اور باتوں میں اس کے ذہن سے نکلا تھا ایک دم سے، مگر انجشا نہیں جانتی تھی۔ وہ یاد کروا کر اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار چکی تھی۔ برہان کے چہرے کے تاثرات اور وہ پل میں اس برہان کے روپ میں آیا تھا جو دنیا کے لیے تھا اس کے بے حس بے رحم پتھر دل۔ تم کل سے ہاسپٹل یا اس روم سے باہر ایسی ویسی ڈریسنگ نہیں کرو گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی گہری بولتی آنکھیں گاڑے بولا، جو اس وقت سنجیدگی کا لباس اوڑھے ہوئے تھیں۔ اس کی نئی فرمائش پر اس کا دماغ گھوما۔ وہ بھلا کون ہوتا تھا اس کے کپڑوں کے بارے میں کچھ کہنے والا یا اسے حکم دینے والا؟ روکا تو اس کے باپ نے بھی کبھی نہیں تھا۔ وہ جو چاہے جیسا چاہے پہن سکتی تھی۔ تم ہوتے کون ہو مجھے یہ حکم دینے والے؟ انشا نے سخت لہجے میں کہا۔ صاف لگ رہا تھا کہ اسے یہ بات ناگوار گزری تھی۔ ابھی بھی بتانے کی ضرورت ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے میانی ہنسی سے بولا تو انشا نے اس کی بات پر گھورا۔ ویسے تم واقعی ڈاکٹر ہو؟ مطلب تمہیں ڈاکٹری کی ڈگری کس نے دی؟ اب کی بار وہ سنجیدہ مگر شرارت سے بولا تھا، مگر وہ اسے ابھی بھی اس طرح سخت نظروں سے گھورے جا رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ کچا چبا جائے گی۔ ڈاکٹرنی؟ جی بس کریں، اور کتنا گھورنا ہے؟ مانا میں بہت ہینڈسم ہوں، مگر اگر ایسے ہی دیکھتی رہی تو لازماً آپ کو مجھ سے، یعنی چور ڈاکو اسمگلر گینگسٹر سے پیار ہو جائے گا۔ وہ شرارت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا تھا۔ ایک پال کو انجشا کا دل زوروں سے دھڑکا۔ وہ اسے آنکھیں چرا گئی تھی۔ برہان نے اس کی اس ادا پر اور چہرے پر بکھری لالی کو غور سے دیکھا تھا۔ مدہوشی کے عالم میں اس نے جھک کر اپنے دہکتے لب اس کی سراہی دار گردن کے تل پر رکھے تھے۔ انجشا کو لگا اس کو کسی ننگے تار نے چھو لیا تھا۔ وہ پھٹی آنکھوں کے ساتھ حیرت زدہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیا ہوا تھا اسے اس پل؟ فون پر آتی مسلسل کال نے نمش کے دھیان سامنے کے منظر سے ہٹایا تھا۔ اس نے ٹھنڈی پڑی کافی کو ٹیبل پر رکھا اور فون اٹھایا تھا، جہاں فری کی یہ دوسری کال بھی کٹ ہو چکی تھی۔ وہ کال بیک کرتی تبھی ایک بار پھر سے فری کی کال آنے لگی تھی۔ اس نے یس کا بٹن پریس کرتے فون کو کان سے لگایا۔ ہیلو، کہاں تھی میں؟ کب سے کال کر رہی ہوں۔ وہ دوسری طرف سے بڑک چکی تھی۔ فری، یار کام ہے کوئی کیا؟ نمش کا اس وقت اس سے بات کرنے کا ذرا بھی موڈ نہیں تھا۔ دوستوں کو کام سے فون کرتے ہیں کیا؟ فری نے خفگی سے کہا۔ فری، میں اس وقت بیزی ہوں، کل یونیورسٹی میں ملوں گی، بائے۔ نمش نے الوداعی کلمات کہتے سیل بند کیا اور ایک بار پھر سے شہداد کے گھر کی طرف پلٹی تھی، جہاں وہ سوئمنگ پول کی دیوار سے ٹیک لگائے سگریٹ کے گہرے کش لیتے دھوئیں کو جیسے ہی فضا میں چھوڑتا، وہ بادلوں کی صورت میں ہوا میں منتشر ہو جاتا۔ نمش حیرت انگیز نظروں سے شہداد کو اسموکنگ کرتے دیکھ رہی تھی۔ ان گزرے دنوں میں اس نے یونی میں اسے اسموکنگ کرتے نہیں دیکھا تھا۔ اگر وہ عادی اسموکر تھا تو وہ ظاہری بات تھی یونی میں بھی کرتا، یا کہیں باہر تو، اور اس نے اسے گھر میں بھی کبھی سگریٹ پیتے نہیں دیکھا تھا۔ پھر آج انسان دو ہی وجہ سے اس زہر کو اپنے اندر اتارتا ہے، یا تو وہ عادت سے مجبور ہوتا ہے، یا کسی تکلیف، پریشانی، درد کو اندر دبانے کے لیے۔ پر شہداد کے ساتھ کیا مسئلہ تھا جو وہ اس زہر کو اپنے اندر اتار رہا تھا؟ نمش اسی وجہ سے تو فری کے ساتھ روڈلی بات کر چکی تھی۔ وہ گہری پرسوچ نظروں سے شہداد کو دیکھ رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ شہداد کی نظروں کے حصار میں تھی۔ وہ بے ظاہر براہ راست اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، مگر اس وقت اس کی ہر حس اور دماغ اسی کی طرف متوجہ تھا، بلکہ ان گزرے 2 ماہ میں اس کی توجہ کا مرکز صرف اور صرف نمش کی ذات ہی تھی۔ ارے نمش بچہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور تم نے ابھی تک سوئی نہیں؟ بڑی بی نمش کو دیکھتے حیرت سے بولی۔ بی جان، ابھی مجھے نیند نہیں آئی تھی، اس لیے یہاں کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ان سے روڈلی بات نہیں کر سکتی تھی، اس لیے مسکراتے بولی۔
انہوں نے آسمان کی طرف دیکھتے پوچھا۔ جی۔ اس نے شہادات کی طرف ایک بار پھر سے نظر ڈالی۔ ماشاءاللہ آج چاند کتنا خوبصورت اور مکمل ہے۔ جی بالکل خوبصورت تو ہے اور مکمل بھی، سامنے ہوتے بھی دور ہے، وہ کچھ کھوئے سے انداز میں بولی تو بڑی بھی مسکرا اٹھی۔ یہ تو ہے، چاند تو آسمان پر ہی جچتا ہے، ستاروں کے بیچ۔ انہوں نے آسمان کے چاند کے بارے میں کہا تھا۔ وہ کہاں جانتی تھیں کہ نمش آسمان کے چاند کی نہیں بلکہ زمین کے چاند کی بات کر رہی تھی۔ اچھا چلو آؤ، اب اروم میں بہت دیکھ لیا چاند کو، آپ کیا جانے، میرا تو دل کرتا ہے ساری رات بیٹھ کر دیکھتی رہوں، اس نے پیاسی نگاہوں سے دیکھتے کہا تو بڑی بھی کچھ حیران ہوئی۔ نمش تم ٹھیک ہو؟ ان کی بات پر وہ گڑبڑائی اور نظریں شہادات کی طرف سے پھیریں کہ کہیں اس کی نظروں کے تعاقب میں بڑی بی کی نظر نہ شہادات کی طرف چلی جائے۔ جج جی میں ٹھیک ہوں، آئیں چلیں۔ ہوں، وہ کہتے آگے بڑھ گئیں تو نمش نے ایک آخری نظر اس پر ڈالی اور مڑ گئی، جبکہ اس کے جانے کے بعد شہادات بھی پول سے باہر آیا تھا۔ اب اس کا بھی یہاں رکنا بیکار تھا، جس کے لیے وہ یہاں تھا وہ جا چکی تھی۔ شہادات نے بات گون اٹھا کر پہنا اور بے ترتیب ہوئے گھنے بالوں میں انگلیاں چلاتے انہیں پیچھے کرتے فون اٹھا کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ جاری ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کا بے حد شکریہ ایپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے، ایپیسوڈ کو لائک کرنے کے لیے، اینڈ آئی ایم سو سوری کہ میرے پیچھے سے بہت زیادہ آوازیں آ رہی تھیں آج، جن وجہ سے آپ لوگ کافی اریٹیٹ ہوئے ہوں گے، مگر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج میں نے یہ والی ایپیسوڈ کی ریکارڈنگ دن کے وقت کی ہے تقریباً 3:55 پہ، تو اس وجہ سے دن کے وقت کافی زیادہ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں باہر سے، کیونکہ ہمارے گھر کے ساتھ مین سڑک ہے، وہاں سے بھی آوازیں آ رہی ہیں، اور لان میں جو پرندے رہتے ہیں جن کے گھونسلے ہیں ان کی بھی کافی زیادہ آوازیں آ رہی ہیں، تو آئی ایم سو سوری، لیکن میں آگے سے کوشش کروں گی کہ زیادہ آوازیں آپ لوگوں کو ڈسٹرب نہ کریں۔ آپ لوگ جلدی سے جائیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ایپی کو لائک کریں، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ جلد سے جلد ایپی نمبر 12 بھی پوسٹ کر دوں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔